الحمدللہ یہ ربیع الاعراس کا پروگرام آپ اور ہم جس میں آئے ہوئے ہیں، ابھی جن کا خطاب ہوگا، جن کی تقریر ہوگی، الحمدللہ اسی ادارے سے پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھی معظم حضرت علامہ مولانا حشیم الدین صاحب قادری آپ آئیں اور تھوڑی دیر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرما کر ہم سامعین کے دل کو منور مجلہ فرمائیں۔ ظاہری حضرات سے گزارش ہے اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں اور سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ سے آپ حضرات داد دیتے ہیں۔ معزز مکرم علماء کرام، خصوصاً استاذنا و استاذ العلماء والمشائخ حضرت علامہ و مولانا عبد الرحمن صاحب قبلہ مدد العلی، دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ یا کریمی یا مرسلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم، نبی مکرم، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث دیگر کتب معتبرہ میں لکھی ہے۔ درود پاک پر آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ایک فضیلت آپ کے کانوں تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اسلام کی شروعاتی دور کی بات ہے، حرم شریف کا علاقہ ہے۔ حرم شریف میں داماد مصطفیٰ، سرتاج فاطمہ، بابائے حسنین کریمین حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کعبے کے پاس موجود ہیں۔ کچھ دور ہی ابو جہل اپنے بدبخت ساتھیوں کے ساتھ بھی کھڑا تھا۔ اتنے میں مانگنے والا سائل مانگتا ایک فقیر آیا ابو جہل کے پاس کہ کچھ دے دے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ کچھ دور علی بھی کھڑے، ابو جہل جانتا تھا کہ علی غریب آدمی ہے، علی کے جیب میں درہم و دینار نہیں ہوں گے، ہم اس مانگنے والے کو علی کے پاس بھیج دیتے ہیں، علی جب نہیں دیں گے تو ہم علی کا مذاق اڑائیں گے۔ ابو جہل کا بدبختی تو ان کی مقدر تھی، انہوں نے اس سوچ کے ساتھ اس مانگنے والے کو حضرت علی کی طرف بھیج دیا، جاؤ علی کے پاس مانگو۔ چنانچہ وہ مانگنے والا حضرت علی کے پاس آیا اور 10 سے سوال دراز کیا، مانگنے لگا۔ حضرت علی کے جیب میں اس وقت واقعی میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی کے جیب میں درہم و دینار اس وقت واقعی میں نہیں تھے۔ حضرت علی کبھی اس منگتے کو دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ منگتا مجھ سے پہلے ابو جہل کے پاس گیا۔ حضرت علی غور میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر میں اس منگتے کو خالی ہاتھ واپس کیا تو ابو جہل ہنسے گا، اگر میں اس کو کچھ نہیں دیتا تو ابو جہل مذاق اڑائے گا۔ حضرت علی موقع کی نزاکت کو دیکھ کر کے اس منگتے سے ارشاد فرماتے اپنے ہتھیلی کو پھیلاؤ میری طرف۔ انہوں نے ہتھیلی پھیلائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور ان کی کھالی ہتھیلی میں دم کر کے ارشاد فرمایا اپنی ہتھیلی بند کر لو اور اس کے پاس جا کے کھولنا جنہوں نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ
زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جا کے ان کے پاس کھولو۔ چنانچہ وہ فقیر گیا اور ابو جہل بھی سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ علی نے جیب سے نکال کے کچھ نہیں دیا بلکہ کچھ پڑھ کے دم کیا۔ اب علی جیسا بدبخت دم کی حقیقت کیا جانتا؟ علی حضرت علی الحمدللہ وہ شخصیت ہے کہ ان کی دم کی حقیقت ابو جہل کو کچھ نہیں پتا تھی۔ ابو جہل کی بدبختی کہ ابو جہل کو بالکل بھی یہ پتا نہیں تھا کہ علی کے دم میں کیا تاثیر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹ کر کے جب وہ ابو جہل کے پاس گیا جا کر کے مٹھی کھولا، جیسے ہی مٹھی کھولا 10 مرتبہ درود پاک کی برکت سے ان کے ہاتھ میں الحمدللہ اب وہ خالی ہاتھ میں 10 مرتبہ درود پاک کی برکت سے 10 دینار موجود تھے۔ درود پاک کی کتنی برکتیں ہیں، یہاں دو بات سمجھ میں آئی، ایک تو درود پاک کی برکت اور دوسرا حضرت علی کی زبان کی تاثیر۔ جی لگا کر محبت سے درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا نبیی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ جس ادارے سے میں نے تعلیم حاصل کی آج اس ادارے کے اسٹیج سے استاد محترم کے حکم پر کچھ بولنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ غیر نہیں یہ سمجھیے کہ میں اپنے استاد کو اپنا سبق سنا رہا ہوں، آپ کی تربیت کا ایک پھل میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ دعاؤں سے نوازیے گا۔ میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، چند منٹ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ جہاں پر آقا کریم کی سنت پر چلتے ہیں وہیں پر صحابہ کے طریقے پر بھی چلتے ہیں۔ جب تک ایک مسلمان سنت مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کے طریقے پر نہ چل جائے تب تک وہ پکا سنی، وہ سنی جو کتابوں میں ہے، وہ سنی نہیں جو بازاروں اور میلوں میں ہے، وہ سنی جو کتابوں میں ہے، وہ سنیت جو ہمارے اکابرین نے اپنے کتابوں میں لکھ کر کے گئے ہیں۔ وہ سنی تب آدمی بنتا ہے جب آقا کریم کے طریقے پر بھی چلے، صحابہ کے طریقے پر بھی چلے۔ میں آپ کو جس اسٹیج پہ لا کے آج کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہ اسٹیج ہے کہ سنی تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں بزرگوں کی عقیدت بھی ہو اور بزرگوں کے طرز عمل پر چلنے والا بھی بنے۔ اگر یہ دونوں چیز جمع ہوتی ہے تو جا کے مسلمان ایک سچا سنی بنتا ہے۔ اگر صرف عقیدت ہے طرز عمل پہ عمل نہیں ہے تو بھی سنیت ادھوری ہے۔ اگر صرف عمل ہے عقیدت نہیں ہے پھر بھی ادھوراپن ہے۔ اگر آپ سنیت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سنیت میں مضبوط ہو کر کتابوں کا سنی بننا چاہتے ہیں تو جہاں پر آپ سلسلہ نقشبندیہ کے ان عظیم الشان بزرگوں سے محبت کریں وہی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے طرز عمل کو بھی اپنائیں، ان کے بیانات کو سن کر کے بھی اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ عقیدت میں آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کٹائی کا موسم ہے بنگال میں، لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں، سارے فنکشن ڈیلے کر دیے گئے ہیں، لوگ اپنے کام سارا مصروف ہیں۔ یہ سارے کام کو چھوڑ کر بنگال کی اتنی پبلک یہاں حاضر ہوئی، آپ کی یہ حاضری بتاتی ہے کہ آپ کی عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی یہ اپستھتی بتاتی ہے کہ آپ کے عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن بات کروں اگر عمل کی تو آپ کے اندر بہت کمی ہے۔ اگر بات کروں طرز عمل پہ عمل کرنے کی، اگر بات کروں سرکار بابو حضور کے طریقے پر چلنے کی، اگر بات کروں سرکار بابو حضور کے فرمودات ان کی باتوں پر عمل کرنے کی، تو اس میں آپ بہت پیچھے ہیں، اس لیے آپ کی سنیت ادھوری ہے۔ آج کے اس جشن ربیع الاعراس کے موقع پر یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ آج کے بعد جہاں پر ہمیں سرکار بابو حضور سے عقیدت ہے وہی سرکار بابو حضور کے فرمان اور ان کے طرز زندگی پر بھی عمل کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جواب دیجئے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے مستان صاحب بنگال کے ہر جلسے 3-4 بجے فجر ہوتے ہیں، اس 3-4 بجے کے جلسے کے بعد کیا کبھی بابو حضور کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ 3-4 بجے کے جلسے کے بعد آپ 9
सरकार बाबू हुजूर पूरा जलसा अटेंड करके, वो भी जलसा किसी गोशे में तन्हाई में नहीं, पब्लिक में लोगों से मुलाकात है, लोगों की शिकायतें सुननी है, लोगों की तकलीफें सुननी है, लोगों के मामला सुनने हैं, मामला हल करने हैं। इतने बड़े इलाके का सिस्टम झेलना है। दिमागी तौर पर एक आदमी कितना कमजोर या कितना सुस्त हो सकता है, लेकिन इतनी सारी बातों के बाद सरकार बाबू हुजूर की तरफ से अमल पे कुर्बान करके कि नमाज छोड़ना तो दूर की बात है, देर रात तक जलसे के बाद भी सरकार बाबू हुजूर की जमात नहीं छूटती। क्या आप भी नहीं समझिएगा कि सुन्नियत किसको कहते हैं? आइए मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ। बहुत अच्छा भाई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ अकीदत भी है, तर्ज अमल पे अमल भी है। अकीदत भी होना, अमल भी होना। कैसी अकीदत, कैसा अमल सहाबा को था, बस इसको बताकर मैं अपने बयान को समेटने की कोशिश करता हूँ। सुनिए, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? बोलिए कोई, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? शहर मक्का में। मक्का में आपके लिए जमीन तंग हो गई, हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। मदीना तशरीफ ले गए। 6 साल तक हमारे नबी को मदीने पाक में ऐसा गुजारना पड़ा जिसमें आप मदीने पाक से मक्का तशरीफ नहीं लाए। काबा की ज़ियारत आपको इतनी तंग आती थी, काबे की याद आपको आती थी। जब 6 साल गुजर गए मक्का शरीफ से मदीना जाने का, 6 साल के बाद, 6 साल गुजरने के बाद एक दिन अचानक हमारे नबी ख्वाब देखते हैं कि हम सहाबा के साथ मक्का शरीफ गए हैं और हम वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, बाल भी उतार रहे हैं, बाल भी मुंडा रहे हैं, काबे शरीफ की चाबी भी मिली है, बैतुल्लाह का तवाफ भी करे। ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी ने ख्वाब देखा। आप देखा, नबी की ख्वाब हकीकत होती है। हम और आपके ख्वाब थोड़ी देखा और गया, नबी की ख्वाब हकीकत होती है। आका सुबह उठकर ख्वाब लोगों को बताते हैं, लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है, तैयारी शुरू हो जाती है, लोगों चलो उम्रा के लिए जाना है। आका करीम 1400 सहाबा को लेकर उम्रा के लिए निकले। कितने सहाबा को बोलिए? 1400। कितने सहाबा को? 1400 सहाबा को लेकर निकले। आका तशरीफ ले जाते मक्का से कुछ पहले एक इलाका है हुदैबिया। क्या नाम है बोलिए? हुदैबिया। वहां पर जैसे पहुंचे, मक्का के कुफार, उस वक्त मक्का में मुसलमानों का कब्जा नहीं, मुशरिकीन का कब्जा था। मक्का के कुफार और मुशरिकीन ने हमारे नबी को रोक दिया। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मक्का शरीफ के अंदर आने नहीं दिया जाएगा, आप वहीं से वापस जाइए, आपको उम्रा की इजाजत नहीं है। आका करीम ने बहुत समझाया, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम मक्का में कब्जा करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो यहाँ उम्रा की अदायगी के लिए आए हैं, हमें उम्रा करने दिया जाए। बातचीत शुरू हुई। तारीखी वाकया बहुत बड़ा है, लेकिन जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ सुनिए। जब वहां रुके थे, आका करीम ने एक मर्तबा उसी दौरान हजरत उस्मान गनी को भेजा, जाओ मक्का वालों को समझाओ कि वो उनको समझाओ कि हम सुलह चाहते हैं, हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं। जब उस्मान गनी गए मक्का शरीफ में, उस्मान गनी एक बड़ा नाम था मक्का शरीफ के लिए, शोहरत, इज्जत, माल, दौलत, सारी चीज में एक बड़ा नाम था। मक्का के कुफार ने कहा, उस्मान आपको इजाजत है, आप चाहे तो उम्रा कर लो, आपकी अकीदत का इम्तिहान ले लो। आप अकीदत बन थे, उस्मान गनी भी आका के अकीदत बन थे। अकीदत कितनी ज्यादा थी, हजरत उस्मान गनी, वो उस्मान जिन्होंने 6 साल तक काबे को देखा नहीं था, वो उस्मान जिन्होंने 6 साल तक काबे की ज़ियारत नहीं किया था, उस उस्मान को मक्का के कुफार ऑफर करते हैं, ये उस्मान आप अकेले आए हो, काबे का तवाफ कर लो, उम्रा कर लो, जो करना है कर लो, तुम्हें इजाजत है। अकीदत कितनी थी देखिए। उस्मान गनी कहते हैं, मक्का के कुफारों, तुम्हें क्या लगता है हम अपने नबी को छोड़कर तवाफ कर लेंगे, हम अपने नबी को छोड़कर उम्रा कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। ए मक्का वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने हमारे नबी को रोक करके रखा है तो तब तक हम काबे का तवाफ नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे नबी को इजाजत नहीं देंगे। सुभान अल्लाह। अकीदत कितनी थी। और सुनिए, आका करीम अलैहिस्सलाम से मक्का का एक बंदा, कई लोग आए थे, उसमें एक नाम बताता उर्वा इब्ने मसऊद। उर्वा इब्ने मसऊद भी आए थे आका से मक्का की कुफार की तरफ से। जैसे आए मक्का के कुफार की तरफ से, उर्वा इब्ने मसऊद आए थे, यहाँ से वो देख कर गए, रिपोर्ट करने गए मक्का शरीफ में। क्या हुआ वहां पर, सुनिए अकीदत और इताअत क्या होती है।
جب واپس گئے تو عروہ ابن مسعود کو مکہ کے لوگوں نے پوچھا کیسا پایا تم نے؟ تو عروہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم جب گئے تو ہم نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تھوکتے ہیں تو صحابہ تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اگر وہ تھوکتے ہیں تو صحابہ اس تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے کوئی اپنے سینے پہ ملتے ہیں، کوئی اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اگر تھوک مل گئی تو تھوک لگاتے ہیں، اگر تھوک نہیں ملی تو جن کو تھوک ملی ہے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ لگا کر پھر اپنے سینے پہ ملتے ہیں۔ عقیدت دیکھیے، وہ عروہ ابن مسعود کہتے ہیں بات یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ بات آگے بھی ہے۔ جب نبی وضو بناتے ہیں تو ان کے وضو کے دھون جو ہے، وضو کا جو پانی ہے، صحابہ اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے کوئی پینے کی سعادت حاصل کرتا ہے، کوئی اس پانی کو لے کر کے اپنے ہاتھ اپنے سینے میں بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سنیے، یہ تو بات ہوئی عقیدت کی، یہ بات ہوئی عقیدت کی کہ تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ بات ہوئی عقیدت کی کہ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ لیکن بات جب اطاعت کی آتی ہے، فرما برداری کی آتی ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ عروہ ابن مسعود نے کہا سنو، ان سے لڑنے کی ہمت نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر محمد کوئی بات کہتے ہیں، کچھ کرنے کو کہتے ہیں، تو صحابہ اس کام کو کرنے کے لیے اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ یہ عمل ہے۔ محبت دوسری جگہ تھی، عقیدت اپنی جگہ تھی، لیکن اطاعت بھی الحمدللہ شاندار تھی۔ بنگال کے اور دیگر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے میری قوم کے مسلمانوں، آپ کے اندر بڑی عقیدت ہے، اس عقیدت کو بھلائیے، اس عقیدت کا فائدہ حاصل کیجیے۔ آج جس عظیم شخصیت کی بارگاہ کے، آج جس عظیم شخصیت کے عرس کے موقع پر مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر حاضری دیے ہیں، کبھی پڑھیے اس ذات کو، کبھی مطالعہ کیجیے اس شخصیت کو، کبھی پڑھیے۔ آپ کے اندر کبھی یہ ہے کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، جلسوں میں آئے، رات پر سنا، وہ بھی تب تک سنا جب تک سونے کی عادت پڑ گئی، جب ذہن سو گیا، دماغ سو گیا، سنا، صبح تک جلسے کا کچھ نہیں یاد، بس یہ یاد ہے کہ جلسہ اچھا ہوا تھا، مولانا نے تقریر اچھی کی تھی، کیا بولا بھائی مولانا نے پتا نہیں، بس بولے اچھے۔ یہ تو آپ کا حال ہو گیا ہے، نہ آپ پڑھتے ہیں اور نہ ہی ایک صحیح ٹائم تک بیان کرتے ہیں۔ آپ کے جلسے میں جو اصل مقرر ہوتا ہے آپ اس کو سب سے آخر میں پیش کرتے ہیں۔ نقصانات بہت سارے ہیں، یاد کیجیے مولانا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو، پڑھیے ان کی شخصیت کو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے سلوک کی منزلیں طے کرتے تھے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آخرت کے لیے سلوک کی منزلیں طے کرتے تھے۔ آپ حاضر ہو کے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہال میں بیٹھ کے بیڑی پی رہا ہے، تو کوئی وہاں سڑک میں گھوم رہا ہے، تو کوئی بازار میں گھوم رہا ہے۔ بس یہ عرس میں آنے کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار بابو حضور سے مصافحہ ہو گیا، دست بوسی ہو گئی، آپ کا عرس ہو گیا۔ کب تک کسی کی حالت میں پڑے رہے گا؟ ہمارے اکابرین نے عرس اس کے لیے نہیں بنایا تھا کہ میلہ لگ جائے، بھیڑ لگ جائے، بازار ہو جائے، صاحب سجادہ نشین سے ملاقات ہو جائے، صرف کسی کے لیے عرس نہیں ہے۔ بلا شبہ سرکار بابو حضور کی دست بوسی بھی عبادت ہے، بلا شبہ سرکار بابو حضور کی دست بوسی بھی نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، انکار اس سے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ وہیں تک ہو کر رہ گئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ آئیے اپنے اندر انقلاب لائیے، بدلاؤ لائیے، بدلاؤ یہ لائیے کہ بابو حضور کو دیکھیے کہ وہ کرتے کیا ہے۔ کبھی نماز نہیں چھوڑا، کبھی آپ نے گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ ہم تو 8 سال ان کے سائے عاطفت میں رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار سرکار بابو حضور کہیں پر میٹنگ میں گئے، کہیں پر گئے ہیں، تو جب آپ واپس تشریف لائے تو جماعت کھڑی ہو گئی۔ بابو حضور ہے، لاکھوں لوگ جن کے پیچھے گھومتے ہیں، وہ سرکار بابو حضور بچوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے تھے نماز میں۔ بچوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیوں کھڑے ہو گئے بھائی؟ جماعت نہیں چھوڑنی ہے اس لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کہاں بھاگ رہی تھی؟ نماز تھوڑی کہیں جا رہی تھی، لیکن اگر بچوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے صف میں، نماز کے صف میں، تو
जमात छूट जाएगी। जिस शख्सियत को जमात की इतनी अहमियत है, आप उनसे मोहब्बत करके नमाज नहीं पढ़ते। आपकी फजीलतमंद है, सुधारिए अपनी जिंदगी को, बदलिए अपनी हयात के तर्ज अमल को। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको औलिया किराम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, सरकार बाबू हुजूर के तरीके पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, नबी के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा, और शक्ल खिला के सिखाकर नमाज बच्चों को हजरत गुलाम